ویلکم بیک. جی علی احمد قر صاحب، بریک سے پہلے احمد رضا قصوری صاحب نے بہت سی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جو چیف جسٹس افتخار چودھری ہیں انہوں نے غلط چیز ایڈ کرنا چاہوں گا پھر قر صاحب جو ہے کہ یہاں کہا گیا کہ وہاں انٹیلیجنس ایجنسیز کے، اور وہاں انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا کہ جناب ہمارا تو چیف جسٹس کے ساتھ نان بھاجی سانجی تھی، ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا کٹھا تھا ہر وقت، ہمیں تو وہ یوز کرتے تھے اپنے ججز کے خلاف. تو وہ بلائے گئے اس لیے کہ ان کی سفارش کی جائے کہ وہ جو پشاور کا جو جج تھا اس کا جو ایک شکایت آئی تھی اس سلسلے میں چودھری صاحب نے باقاعدہ ریکویسٹ کی ان انٹیلیجنس ایجنسی. بقول آپ کے قصوری صاحب کہ انٹیلیجنس باسز جو ہیں وہ بقول ان کے کہ ان کو استعمال کرتے تھے ججوں کے خلاف. چیف جسٹس صاحب وہ اتنی بولے تھے کہ چیف جسٹس صاحب کہتے تھے اور وہ استعمال ہو جاتے تھے. استعمال نہیں مطلب کہ وہ ان کے ساتھ دن رات اٹھنا بیٹھنا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ ان کو اپنے حمایتی کے طور پر بلایا کہ میری صفائی دیجیے. جو قصوری صاحب آپ نے بات کی آپ اس پہ قائم رہیے، آپ کو اس کا جواب بھی علی احمد قر صاحب یہ بتائیے کہ کیا اگر ان کی جو ایفیڈیوٹ ہے اس کو درست تسلیم کر لیا جائے، جو کاؤنٹر ایفیڈیوٹ ہے، تو کیا وجہ تھی کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ڈی جی ایم آئی سے کہہ رہے ہیں بھائی اسمبلیاں توڑوا دو، ان کو کہہ رہے ہیں بھائی میری حمایت میں آرمی ہاؤس آ جاؤ، اور وہ ان کے بقول مختلف ججوں کے خلاف استعمال بھی کرتے تھے ایجنسیز کو. یہ میرا صاحب میرا دوسرا اسٹرانگلی پھر ایک احتجاج ہے قصوری صاحب سے. انہوں نے لفظ ایف آئی آر استعمال کیا. ریفرنس اور ایف آئی آر میں اتنا فرق ہے جیسے جیو پرائیویٹ ٹی وی چینل یا کسی اور میں. ایف آئی آر ملزم کے خلاف ہوتا ہے، بعد میں وہ جب الزام ثابت ہو جاتا ہے تو وہ مجرم بن جاتا ہے اور اس کو سزا. ریفرنس میں نہیں ایک منٹ قصوری صاحب نہیں آپ دیکھیں، آپ بہت سینئر کونسل ہے، وہ استعمال یہی تو ہم کہتے ہیں. ایف آئی آر آپ نے ایف آئی آر استعمال کیا، ایف آئی آر ریفرنس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک تو یہ غلط، اور آپ بہت سینئر کونسل ہونے کے میں آپ کا احترام کرتا ہوں، الفاظ کے اس میں استعمال میں محتاط ہونی چاہیے. دوسری بات آپ نے کہا کہ چیف جسٹس اپنے کورٹ میں آ کے جو ہے ایفیڈیوٹ دیتا ہے، اور آپ نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے. آپ کو یہ افسوس یہاں پہ افسوس اور نظر آتا ہے، آپ کو یہاں پہ آپ کا دل دکھتا ہے، وہاں پہ آپ کا دل نہیں دکھتا جہاں پہ گورنمنٹ نے ایک فوجی حکومت نے اس ملک کے جوڈیشل سسٹم کے سربراہ کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو لا کے اسی کورٹ میں لا کے کھڑا کیا. کس نے لا کر کھڑا کیا؟ ایک فوجی حکومت نے. جیسے انہوں نے کہا، ہم نے کہا اس ملک میں آپ ایک آدمی بتا دیں گے جس نے آج تک جنرل پرویز مشرف کو ایک آئینی اور قانونی صدر مانا ہو. باقی رہ گئی بات ایفیڈیوٹس کی. اور دوسری بات نہیں، بات یہ ہے کہ ہم گئے منت کرنے. نہیں، کوئی چیف جسٹس آج تک کبھی کسی نے اسے فوجی حکومت کی وہ نہیں. کم از کم یہ چیف جسٹس جس کے لیے ہم لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کے ڈیفینس کونسل کے، میں اس کو جانتا ہوں، ہم سب اس کو جانتے ہیں، آج تک کبھی اس نے وہ بات یہ ہے کہ اگر ہم وہاں پر گئے ہوتے، مان لیا آپ فار دی سیک آف آرگو میں مان لیتا ہوں کہ ہم جاتے ہیں اس سے جنرل پرویز مشرف سے، تو جیسے آپ نے کہا یہ ڈی آئی جی ایم آئی، ڈی آئی جی آئی بی اور ڈی آئی جی آئی سے یہ کیا کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ان لوگوں کی موجودگی کا مطلب یہ جسٹمنٹ سے ان لوگوں کی موجودگی کا مطلب یہ کہ بلانے والا جنرل پرویز مشرف ہے. اور جیسے ایفیڈیوٹ میں آیا کہ فوراً ہی 2-3 منٹ کے بعد ہی جو ہے جنرل نے کہا کہ ان کو بلایا. لیکن جو ایفیڈیوٹ چیف جسٹس کی طرف سے سپریم کورٹ میں دی گئی اس میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ 9 مارچ کو صبح وہ خود وقت لے کر گئے تھے یا انہیں جنرل پرویز مشرف نے بلایا تھا. جناب اس میں عبد المیر صاحب یہ تو ہم تو یہ سمجھتے تھے اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں اور دنیا ہمارے ساتھ یہی صحیح سمجھتی ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے بلایا. آپ خود اندازہ لگائیں وہ جنرل پرویز مشرف جیسے قصوری صاحب کے مطابق وہ انہوں نے جا کے جو ہے کراچی میں جو کوئی پروگرام کو اٹینڈ کرنا تھا اور اس میں بڑی جلدی تھی. اس بڑی جلدی کے وقت میں جب ان کے پاس بڑا شارٹ ٹائم ہے، آیا میری گزارش پہ چیف جسٹس کی گزارش پہ وہ وہاں پر بیٹھے گا؟ اگر ہمارے کہنے پہ ہوتا بھی تو وہ کہتا بھائی ہفتے کو آ جائیں، سنڈے کو آ جائیں، منڈے کو آ جائیں. اس وقت میں اس کا مطلب پہلے سے انہوں نے سارا پلان کیا ہوتا، سب کچھ کیا ہوتا. اور یہ بات یہ ریفرنس بھی ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ اس کو خالی ایسے اشارہ کریں گے اور وہ چیف صاحب جو آج جوڑتے ہوئے جنرل صاحب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ جناب میں ریزائن گھر سے لے کے آیا. وہ وقت چلا گیا، اسی لیے وہ ریفرنس ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ریفرنس بعد میں تیار ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر بیسک ڈاکومنٹ ہوتا ہے. ایف آئی آر یہ ریفرنس میں اس پرانے ریفرنس میں ایک جگہ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ 150 پیجز کا جو ڈی آئی جی ایم آئی نے جو کاؤنٹر ایفیڈیوٹ داخل کیا اس میں کہیں بھی ایک لفظ اس کے حوالے سے. جی بالکل بات کا یہ سارا. جی خواجہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آج
اچانک حکومت کی طرف سے بھی کچھ وزراء جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی رواداری ہم آہنگی کی ضرورت ہے. مشاہد حسین صاحب نے بھی کہا جی گول میز کانفرنس بلا لیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کچھ اسی قسم کی بات چیت کی ہے. تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے جب کہ عدالتی معاملے کی وجہ سے بہت سیاسی کشیدگی ہے اور ہفتے کو فیصلہ آباد میں ایک بہت بڑا شو ڈاؤن ہونے والا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی حکومت اور اپوزیشن میں ڈائلاگ کی کوئی گنجائش موجود ہے, کوئی امکان موجود ہے؟ میر صاحب, یہ اگر ہو جاتا پاکستان میں اور یہ ہوتا اگر ایک فیئر پلے تو یہ ملک کے لیے بہتر تھا. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, میرا خیال ہے کہ اب پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا ہے, اب اس کا وقت گزر گیا ہے. اور جو بعض وزراء یا مشاہد صاحب یہ بات کرتے ہیں یا بعض لوگ جن کے ہم نام نہیں لے رہے وہ بھی حکومتی جماعت میں مشرف صاحب کو یہ مشورہ دیتے ہیں, میں نے پہلے بھی ایک دو جگہ کہا ہے ان کی سنی نہیں جاتی. سنی جاتی ہے انہی 3 حاضر سروس فوجی افسروں کی اور ایک ریٹائرڈ فوجی افسر کی, جن کے بیان حلفی چیف جسٹس صاحب کے خلاف داخل کیے گئے ہیں کیونکہ وہ کچن